اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ شعراء آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ وحی کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک قسم کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی کے دل میں بات رکھ دیتے ہیں، وحی کی ایک قسم ہے. دوسری جو قسم ہے وحی کی کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ دین کی باتیں بتاتے ہیں، بیچ میں پردہ آتا ہے، بس اتنا ہی، وحی کی قسم. تیسری جو قسم ہے وحی کی، خود جبرائیل علیہ السلام آ کے جو ہے نا نبی تک دین کی باتیں بتاتے ہیں، خود جبرائیل علیہ السلام آ کر. انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر پڑھیں گے. دیکھیے وما کان لبشر، ماں نہیں، کان لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ ان یکلمہ اللہ، اللہ اس سے بات کرے. کسی انسان سے اللہ تعالیٰ فیس ٹو فیس بات نہیں کرتے. فیس ٹو فیس اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات نہیں کرتے. کیسا؟ الا وحیا، مگر وحی کے طریقے سے، مگر وحی. وحی کیسا؟ یہاں جو معنی ہے وحی کا، دل میں بات ڈالنا. ایک مرتبہ آپ سسم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آ کے دل میں بات رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ سسم نے کہا نفث فی روعی، ابھی ابھی جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈالی ہے. کیا بات ہے؟ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، ہر انسان کی موت اسی وقت آئے گی جب اس کا رزق مکمل ہو جائے. جب آپ کا آخری لقمہ آپ کھائیں گے، اس کے بعد ہی ہماری موت آئے گی. جب ہم لوگ ہمارا آخری لقمہ کھانے کے بعد ہی ہماری موت آئے گی. یعنی کہ وحین کا یہاں جو معنی ہے دل میں بات ڈالنا، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے. جیسے کہ آپ سب سوئے ہوئے ہوتے، خواب میں آپ سب کو بتایا جاتا، جو خواب میں آپ سب کو بتایا جاتا یہ بھی وحی ہے، کیونکہ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے. ہمارا خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان کھیلتا ہے، لیکن نبی کے خواب میں شیطان نہیں کھیلتا ہے. نبی کا جو بھی خواب ہوتا ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے. یعنی کہ الا وحیا، وحی کی جو پہلی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ خواب میں بتایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی تو دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے ہیں، یہ الا وحیا. بلکہ وحی کہ اگر آپ دیکھیں گے جب وحی نازل ہوتی تھی، جیسے کہ جبرائیل امین ہے اب آنے والی ہیں وحی لے کر، تو آپ سسم کھڑے ہیں، آپ سسم کے اطراف فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سسم کھڑے ہیں تو آپ سسم کے اطراف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد اوپر سے جبرائیل امین آ کر جو ہے نا وحی آپ سسم تک پہنچاتی ہے. جیسے کہ سورہ جن میں اللہ نے کہا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. جب وحی آنا ہے، وحی آنے سے پہلے آپ سسم کے اطراف پورے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ شیطان قریب نہ ہو. پھر اس کے بعد آسمان سے وحی آتی تھی، جبرائیل علیہ السلام جو نا آپ سسم تک پہنچا دیتے تھے. یہ وحی جیسا کہ سب سے پہلے جو وحی ہے، آپ سسم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے، آ کر آپ سسم کو بولتی کہ اقرا، اے نبی تم پڑھو، اے نبی تم پڑھو. آپ سسم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے. پھر آپ سسم نے فرمایا کہ اے نبی تم پڑھو، یہاں تک کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، شروع کے آیتیں چند آیتیں جو نا نازل ہوتی ہے سورہ اقرا کے. اس وقت آپ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی، جب پہلی وحی کے وقت سیدھا جا کر اپنی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، اے ختیجہ تم مجھے جو نا چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. تو وہی یا ایھا المزمل. جب پہلے وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی. پھر اس کے بعد 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی. 40 پر 3 سال کے وقت، 40 پر 3 سال کے آخر میں آپ جا رہے تھے، اس طرح سڈن آواز آئے آسمان سے. آپ اوپر دیکھتے ہیں، دیکھتے کہ جبرائیل علیہ السلام کرسی میں بیٹھے ہوئے. یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دوسری مرتبہ دیکھتے پورے آسمان کے پاس جو ہے نا کرسی میں بیٹھے ہوئے جبرائیل علیہ السلام، یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. سیدھا جا کر اپنی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں کہ دثرونی دثرونی، اے ختیجہ تم مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. جیسا کہ یا ایھا المدثر اسی وقت نازل ہوا. یعنی کہ یہ وحی تھی. اس کے بعد نارمل جو نا وحی کا سلسلہ جو نا وہاں سے شروع ہو گیا، وحی کا نارمل سلسلہ جو نا شروع ہوگا. وہی جب نازل ہوتی، جیسا کہ ٹھنڈی کا ماحول ہے ہمارے پاس، آپ سسم کے پاس بھی ٹھنڈی کا ماحول ہوتا تھا. جب وحی نازل ہوتی، جب ٹھنڈی ہوتا تو ایسے وقت جب وحی نازل ہوتی تو آپ سب پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. اتنی مطلب سختی، مطلب اتنا وزن ہوتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی. آپ سب پورا پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے جب ٹھنڈی میں بھی وحی نازل ہوتی.
وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو ہے نا ہم نے وہی کی وحین. اللہ کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتی, لیکن کیسا بات کرتی؟ وحین, وہی کے طریقے سے, یا دل میں بات ڈال دیتے ہیں یا تو جو ہے نا آسمان سے یا خواب میں ان کو بتایا جاتا ہے. دوسرا وہی کی جو شکل ہے, او من وراء حجاب, ورا پیچھے, حجاب پردہ, پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, لیکن بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ پردہ, او من وراء حجاب, بیچ میں پردہ تھا بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ایک پردہ تھا بیچ میں. دو قسم کی حدیث ہے وہاں. یہ جو پردہ تھا وہ نور ہے, حجابہ نور, یہ اللہ کا جو پردہ ہے وہ نور تھا. ایک اور حدیث میں کہ حجابہ نار, وہ جو پردہ تھا وہ آگ تھا, پورا آگ تھا. اگر وہ آگ نکل جائے وہ پردہ, تو پوری دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی. صرف اللہ تعالیٰ کا جو پردہ میں جو آگ ہے وہ پوری دنیا ریزہ ریزہ کر دے گی. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ وہی کے ایک اور جو شکل ہے, من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے معراج کے موقع پر بات کی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر بھی جو نا اللہ تعالیٰ جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہی کی ایک اور جو شکل ہے, او کا معنی اور, یرسلا, اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, رسولا, ایک رسول کو, کون؟ جبرائیل علیہ السلام. خود جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آ کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی باتیں بتا کے جاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آنے کی دو قسم ہے. یہ خود جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں, اپنی صورت میں آتے تھے, اپنی شکل و صورت میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام, یہ کیا ہے. دوسرا, جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے, جیسے کہ صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ, ان کی شکل میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام. یعنی کہ خود جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آتے تھے, یہ بہت کم ہوا ہے. جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آ کر وہی نازل کر رہے ہیں, بہت کم ہوا. لیکن جبرائیل علیہ السلام کا اصلی جو شکل ہے, جیسے کہ یہ ہے, پر ہے جبرائیل علیہ السلام کو 360 پر ہیں, بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس پر سے موتی جھڑ رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھے تو پر سے جو نا موتی جڑ رہے تھے, موتی اس طرح. یہ بہت کم ہوا ہے, لیکن زیادہ تر جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے, جیسے کہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آ کر جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بات بتا کے چل جاتے تھے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں وہی کی 3 شکل بیان کرتے ہیں. دیکھیے, ما کان لبشر, کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یکلمہ اللہ, اللہ اس سے بات کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں؟ الا وحیا, مگر وہی کے طریقے سے, یا دل میں بات ڈال دیتی ہیں یا خواب کے طریقے سے. یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دوسرا, او من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتی, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تھی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ نے بات کیا تھا. او یرسل رسولا, یا خود رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. وہ کون رسول ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. کچھ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے تھے, یا نہیں تو جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے, دحیہ کلبی رضی اللہ. اس کے بعد اللہ نے کہا فیوحی, پس اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں, باذنہ, اس کی اجازت سے, ما یشاء, جو وہ چاہتا ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں نا, یہ اللہ کی اجازت سے آتے ہیں. اصل کیا ہوا تھا, کیونکہ ایک انسان اگر نیک ہے تو اس کو خواہش ہے کہ وہ نیک انسان کے ساتھ بیٹھے. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی. اگر کوئی انسان برا ہے, اس کی خواہش کیا ہے کہ برے انسان کے ساتھ بیٹھے. اب دیکھیں, انسان کی طبیعت ایسی ہے, اگر وہ برا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے, اگر وہ نیک ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جو نا جبرائیل السلام ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. جانے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خواہش کرتے تھے, جبرائیل السلام آ کر میرے پاس بیٹھے, میرے پاس. یہ بہت زیادہ خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک تھے. جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش تھی. اللہ نے کہا کہ فیوحی باذنہ ما یشاء, اے نبی, جب اللہ تعالیٰ چاہے تبھی یہ جبرائیل نازل ہو سکتے, ہمیشہ نازل نہیں ہوں گے, ہمیشہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ چاہے تبھی آئیں گے جبرائیل, ہمیشہ نہیں آئیں گے. وہی اللہ نے کہا فیوحی باذنہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے اس کی اجازت سے, جو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے. انہو, بے شک اللہ تعالیٰ, علی, علی کا مطلب اوپر, یا علی کا مطلب علی رضی اللہ عنہ نہیں, علی کا مطلب اوپر, بلند,
ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. علی کا مطلب اوپر. جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ کفری عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، یاد رکھ، یہ شرک عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. بلکہ اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ جو نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، اس کے بارے میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید پہ ذکر کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یہاں بھی وہاں بھی موجود ہے، اگر اس کی موت ہو جائے تو اس کی باڈی کچرے میں پھینک دو، وَيُرْمِي فِي الْمَزْبَلَةِ. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. علی کا مطلب اوپر. جیسے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہاں؟ اوپر. اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم لوگ. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے. یہاں وہاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ. یہ بریلیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود. نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکیم، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نے آج آپ کو بیماری دی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے آج آپ کو غریب بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ریزن ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے آج کو مالدار بنایا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یعنی کہ آج آپ جس حالت میں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. حکیم ہے اللہ تعالیٰ. آج کسی انسان کا کیا ہوتا ہے، کچھ طبیعت خراب ہو گیا، سمجھو کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یعنی کہ حکیم، وہ جو بھی کرتا ہے میرے زندگی میں، آپ کی زندگی میں، جو اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہے جو انسان سمجھ نہیں سکتا. یاد رکھیں، ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی وجہ سے کبھی انسان یہ مت بولے کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا. نہیں بولنا انسان، کیونکہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوا یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، حکیم ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ آپ کے ساتھ جو ہوا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کئی لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا، سمجھو کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے، اس وجہ سے اللہ نے وہ پیسہ وہیں سے ڈبا دیا. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت پہ ثواب دے گا قیامت کے دن. یعنی کہ جو بھی ہوتا ہے آپ کی زندگی میں سمجھو کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. حکیم ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد سورہ شورا کی آخری دو آیت اللہ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کیا؟ روح. اللہ نے اس قرآن کو روح فرمایا. جیسے کہ روح ہے ہماری باڈی میں، جب ہماری باڈی سے روح نکل جاتی تو انسان میت مانا جاتا، اسے بولتے ہیں کہ میت. تو اللہ نے اس قرآن کو روح فرمایا. یہ قرآن روح ہے. جس طرح ہم کھاتے ہیں ہمارے جسم کے لیے تاکہ ہم اچھے ہٹے کٹے رہیں، ہماری روح کے لیے یہ قرآن ہے. یاد رکھیں، اگر آپ اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھو. بعض لوگ جسم ہٹا کٹا ہوتا ہے لیکن جسم میں قرآن نہیں ہے تو ان کا روح مردہ روح ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ مثل للذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. ایک مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے سمجھتا ہے وہ مسلمان زندہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ زندہ ہے، یعنی کہ اس کا روح زندہ ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کا روح زندہ ہے. کوئی مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، وہ انسان مردہ ہے، یعنی کہ اس کا روح مردہ ہے. اس کا روح مردہ ہے. یعنی کہ اللہ نے اس قرآن کو روح فرمایا. جس طرح ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں ہمارے جسم کو اچھا ہٹا کٹا رکھنے کے لیے، ہماری روح کو ہم نے کیا غذا ہم نے دیا ہے. جسم کا تو غذا ہم دیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں. روح کا غذا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ تہجد ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ حدیث ہے، یہ دینی تعلیم ہے. یہی تو روح کی غذا ہے. جیسا مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، جو مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ روح کی غذا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی الیک، آپ کی طرف. کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. روح، یہ قرآن روح ہے. من امرنا، ہمارے حکم سے، اللہ کے حکم سے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن روح. اگر آپ کا بیٹا سب کچھ پڑھتا ہے، پوری ڈگری آپ کے بیٹے کے پاس پوری ڈگری ہے، قرآن کی ڈگری نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ کا بیٹا مردہ ہے.
اس کا روح مردہ ہے، کیونکہ قرآن ہی ہماری روح کو زندہ رکھ سکتی ہے، ہماری روح کو۔ اگر قرآن نہیں ہے تو انسان جیتا جی مردہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا او من کان میتا فاحیینا وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یہ کافر مردے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کافر مردے ہیں۔ کیوں بھائی مردے ہیں؟ کیوں مردے ہیں کافر؟ کیونکہ ان کے اندر قرآن نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر قرآن اور دین نہیں ہوگا تو ہم سمجھو کہ مردے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ قرآن جو نا، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن روح ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں ہمارے جسم کو طاقت رکھنے کے لیے، روح یہ قرآن ہے، اسی کا ہم پڑھتے رہیں۔ ہم لوگ کلاس میں صرف آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں یا 40 منٹ پڑھتے ہیں بس، اس کے علاوہ بھی ایک مسلمان قرآن پڑھتے رہے ہمیشہ جتنا ہو سکے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما یمنع احدکم اذا خرج من سوقه، تم میں سے کوئی انسان جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، فاتکع علی فراشه، آپ اس میں بیٹھ جاؤ، آپ صوفہ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، بستر پہ بیٹھ جاؤ، ان یقرأ 3 آیات من القرآن، 3 آیت پڑھو کم از کم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب بھی وہ گھر میں آتے تھے 3 آیت پڑھتے تھے، ہمیشہ جب بھی۔ یعنی کہ قرآن کیونکہ روح ہے، آپ کے جسم کو جو زندہ رکھے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ما کنت تدری مل ایمان، ما نہیں، کنت آپ، اے نبی آپ، تدری آپ نہیں جانتے، مل کتاب یہ قرآن کیا ہے، ولل ایمان نہ ہی ایمان، یعنی کہ آپ سے وہی نبی بننے سے پہلے آپ سب کو معلوم نہیں تھا یہ قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، معلوم نہیں، کیونکہ 40 سال میں آپ سے نبی بنے، 40 سال میں، اس سے پہلے آپ سے کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، یہ ایمان کیا معلوم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اللہ نے فرمایا ما کنت تدری، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے، مل کتاب یہ قرآن کیا ہے، ولل ایمان یہ ایمان آپ نہیں جانتے تھے، کب جانے؟ 40 سال کے بعد۔ 40 سال کے بعد جب یہ قرآن نازل ہوا تب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس راج ہم پڑھے تو معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ولیکن یہ قرآن کیا ہے، جعلنا، اللہ نے اس قرآن کو بنا دیا نور، یہ قرآن نور ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے یہ قرآن، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا، یہ دل کو اللہ روشن کر دے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جعلناہ نورا، یہ قرآن نور ہے۔ نہدی، اللہ ہدایت دیتی ہیں اس قرآن کے جیسے من نشا، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ سب لوگ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے آج، کتنے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں آج؟ اہل علم نے کہا کہ دنیا میں سب سے کم پڑھی جانے والی جو کتاب ہے آج قرآن ہے۔ قرآن پوری ڈگری لوگ حاصل کرتے لیکن قرآن نہیں پڑھتے، دنیا میں سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جبکہ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اقرا، پہلی وحی میں اللہ نے کہا کہ تم پڑھو، لیکن آج جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ وہی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے، نہدی بہ من نشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ان کو ہدایت دیتے۔ یہ ہدایت اگر مل گئی دنیا کی سب سے بڑی نعمت۔ اسی وجہ سے اس قرآن کی نعمت کو یاد رکھنے کے لیے، مطلب یہ ہمیشہ ہمیشہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک جو دعا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ تعالیٰ تو بنا دے، اللہم اے اللہ تعالیٰ اجعل تو بنا دے قرآن، اس قرآن کو ربیع موسم، میرے دل کا موسم بنا دے۔ جس طرح پورا موسم ٹھنڈا ہے اس طرح میرے دل کے موسم کو قرآن بنا دے۔ چپے چپے میں جو ٹھنڈی لگتی ہے، آپ کہیں بھی جاؤ آپ کو ٹھنڈی لگتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ میرے دل کے پورے ہر چپے چپے میں تو قرآن کو نازل کر دے، قرآن کی برکت کو نازل کر دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہ میرے دل کا نور بنا دے اس قرآن کو۔ آج دنیا میں لوگ نیوز پڑھتے ہیں، اس کا قصہ کتنے لوگ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، آج یہاں ویسا ہوا وہاں ویسا ہوا۔ اتنی دیر اگر ہم قرآن پڑھ لیں گے نا تو ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی، اتنی ہماری زندگی میں برکت آ جائے، کتنی ہماری زندگی میں آج۔ وہی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ آپ بیکار باتیں نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اب جو ہم غزہ کا نیوز ہم پڑھتے ہیں، وہاں ہمارے اوپر جو واجب ہے ہم دعا کریں، کوئی مسلمان مظلوم ہے ہم دعا کریں، بس اس کے علاوہ ہمارا جو کام ہے قرآن اور حدیث سمجھنا ہے، بس کب تک؟ موت تک۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جعلنا، لیکن ہم اس قرآن کو بناتے ہیں نور، نہدی ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں۔
اس قرآن کے ذریعے سے من نشا، جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، جس کو چاہے اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں سے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں. سب نہیں ہوتی، یاد رکھیں، بہت کم لوگ ہوتی جو قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. پھر اس کے بعد جیسا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان دے رہے تھے، صحابی رسول بیان دے رہے تھے، مسجد میں ہزار لوگ تھے، ہزار لوگ مسجد میں وہ کھڑے ہوئے تھے. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ مسجد میں ہزار لوگ جمع ہوئے ہیں، تو اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں. تو 900 لوگ مسجد سے باہر چل جاتے ہیں، صرف 100 لوگ باقی رہتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی بات سنانا چاہتا ہوں تو آپ سنتے ہیں، جب قرآن کی بات سنانا چاہتا ہوں، اللہ کی بات سنانا چاہتا ہوں، آپ نہیں سنتے. اس زمانے سے لوگ قرآن سے دور بھاگتے گئے. آج تو بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اے نبی بے شک آپ سیدھے راستے، بے شک آپ ہدایت دو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اے نبی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف جناب رہنما کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ صراط اللہ، کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. صراط اللہ، اللہ کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی، جو، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمان میں ہے، وما فی الارض، وہ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، زمین، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ زمین، یہ فلیٹ، آپ جو بولتی ہیں کہ بنگلہ، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. ما فی السماوات وما فی الارض، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. آخر میں اللہ نے کہا کہ الا، خبردار، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، اللہ، اللہ ہی کی طرف تصیر، جانا ہے امور، تمام لوگ اللہ کی طرف، تمام کام جو نا اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تصیر ہو جاتی ہیں الامور، یعنی کہ تمام کام جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف جو نا لوٹتے ہیں. یہاں تک آج ہماری تفسیر الحمدللہ سورہ شعراء جو نا ہمارا ختم ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.